أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ عصر 30 پارے کے سورتوں میں سے ایک ہے. یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع 3 آیتیں 14 کلمات اور 38 حروف ہیں. یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کے اعجاز کے ایک بے نظیر مثال ہے کہ اس کے مختصر ترین جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے انسانوں کی زندگی کا خلاصہ پیش فرمایا ہے، اور 2 ٹوک طریقے سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس انسان کو تباہی اور بربادی کا کون سا راستہ لے کے چلتا ہے، جس پہ گامزن ہو کر یہ انسان بالآخر ناکامیوں سے ہمکنار ہوگا، اور ناکامی بھی ایسی کہ جس کے بعد کامیابی کا تصور بھی نہیں ہے. فقہائے کرام میں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ اس سورہ مبارکہ پر غور کریں تو یہی سورہ ان کے ہدایت کے لیے کافی ہے. صحابہ کرام کے نگاہوں میں اس سورہ مبارکہ کا اندازہ ہم اس حوالے سے لگا سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن حسن دارمی طبرانی شریف میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب 2 آپس میں ایک دوسروں سے ملتے تو اس وقت تک ایک دوسروں سے جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتے. اس سے ہم اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہونے والے مسئلے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جس کا تعلق دنیا میں رہنے والے انسانوں کے معمولاتی زندگی کے ساتھ ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے وقت عصر کی. اس سورہ مبارکہ کے پہلے ہی مختصر آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم اس بات پہ کہی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بڑے خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کی کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور جو ایک دوسروں کو حق بات کے تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسروں کو صبر کی تاکید کرتے رہے. اس سورہ مبارکہ کے ہر جز کو علادہ کر کے اگر اس پر غور کر لیا جائے تو پھر پوری طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں بیان ہونے والے مسئلے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. جہاں تک قسم کا تعلق ہے، اس سلسلے میں پہلے گزارش کی جا چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلوقات میں سے جس چیز کی بھی قسم کہتے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کی عظمت کو یا اس کے کمال کو بندوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے اور وہ اللہ کے نزدیک بڑا باکمال ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس بنا پر قسم کھاتا ہے کہ وہ چیز اس بات پہ دلالت کرتی ہے جسے ثابت کرنا مطلب ہو. یہاں زمانے کے قسم کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اس حقیقت پہ گواہ ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ 4 صفاتیں پائی جاتی ہو. زمانے کا لفظ گزرے ہوئے زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گزرتے ہوئے زمانے کے لیے بھی، جس میں حال در حقیقت کسی لمبی مدت کا نام نہیں ہے. ہر آن گزر کر ماضی بنتی چلی جا رہی ہوتی ہے
اور ہر آن آ کر مستقبل کو حال اور جا کر حال کو ماضی بنا رہی ہے۔ یہاں چونکہ مطلقاً زمانے کی قسم کہی گئی ہے، اس لیے دونوں طرح کے زمانے اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو لوگ بھی ان صفات سے خالی تھے اور اپنے مرضی کی زندگی گزارے اور دنیا سے گئے، بالآخر خسارے میں ہی پڑ کر رہے۔ اور گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو زمانہ اب گزر رہا ہے وہ دراصل وہ وقت ہے جو ایک ایک شخص اور ایک ایک قوم کو دنیا میں کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس کی مثال اس وقت کیسی ہے جو امتحان گاہ میں طالب علم کو پرچے حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ وقت جس تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کا اندازہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی کو حرکت کرتے ہوئے دیکھنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ حالانکہ ایک سیکنڈ بھی وقت کی بہت بڑی مقدار ہے۔ اسی ایک سیکنڈ میں روشنی 1,86,000 میل کا راستہ طے کرتی ہے، اور اللہ کے خدائی میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہے جو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ہو، خواہ وہ ابھی تک ہمارے علم میں آئے ہو یا نہ۔ تاہم اگر وقت کی گزرنے کی رفتار وہی سمجھ لی جائے جو گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی کے چلنے سے ہم کو نظر آتی ہے، اور اس بات پہ غور کیا جائے کہ ہم جو کچھ بھی اچھا یا برا فعل کرتے ہیں اور جن کاموں میں بھی ہم مشغول رہتے ہیں، سب کچھ اس محدود مدت عمر ہی میں وقوع پذیر ہوتا ہے جو دنیا میں ہم کو کام کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں جس دوسری بات کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے انسان کا خسارہ ہونا، کہ انسانی زندگی پر گزرنے والے زمانے کا حال اور مستقبل اس بات کا شاہد ہے کہ اگر اس نے اچھے اعمال نہیں کیے تو یقیناً وہ لوگ خسارے ہی سے ہمکنار ہوں گے۔ اگلے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ سوائے ان لوگوں کی کہ جو ایمان لائیں، اور یہ ایمان اس چیز کا نام ہے جسے سورہ حجرات کے آیت نمبر 15 میں ارشاد ہو گزرا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن در حقیقت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑا رہے۔ سورہ حامیم سجدہ کے آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہو گزرا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر ڈٹے رہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سورہ انفال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کے قائل ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 165 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان رکھنے والے ہیں وہ اللہ سے محبت میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے جملے میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایک دوسروں کو حق بات کی تاکید اور تلقین کرتے رہے۔ حق کا لفظ باطل کی ضد ہے اور بالعموم یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک صحیح اور سچی اور مطابق عدل اور انصاف اور مطابق حقیقت بات کہنا، خواہ وہ عقیدہ اور ایمان سے تعلق رکھتے ہو یا دنیا کے معاملات سے۔ دوسرے وہ حق جس کا ادا کرنا